بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ محترم حضرات، آج ہم پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی رکوع نمبر 11 آیت نمبر 97 سے تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایک آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ہر ایک آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر، یعنی شروع کے اندر، ان دا بگننگ آف اسلام کے ابتدا میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ جس طریقے سے آج کے زمانے میں شہادتین یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا اور اس بات کی گواہی دینا مسلمان ہونے کے لیے کمپلسری اور لازم ہے، ایسے اس زمانے میں ہجرت کرنا بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ، کمپلسری جز، بہت لازمی فریضہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے بہت زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑے تھے، تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہجرت خود فرمائی اور لوگوں کو بھی ہجرت کا حکم دیا تھا۔ اس وقت کیا ہوا کہ بہت سارے وہ لوگ جو مکہ میں تھے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جن کے باغات، زمینیں، جائیداد وغیرہ مکہ میں تھے، تو ایسی صورت میں ان کو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا ایک دشوار گزار مرحلہ معلوم ہو رہا تھا، گویا کہ دنیا کی محبت ان پر غالب تھی اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جن کے پاس اتنی زیادہ پراپرٹی جائیداد تو نہیں تھی، لیکن ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ہم جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے نکلیں گے تو بہت ممکن ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو جب معلوم ہو تو وہ ہمارا پیچھا کریں، ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہم کو قتل کر ڈالیں۔ ان کو یہ اندیشہ تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کا تھا۔ مثال کے طور پر بچے تھے، معصوم بچے، عورتیں تھیں جن کو راستے کا آتا پتہ ہی نہیں تھا، یا وہ لوگ تھے جو غلام تھے، جو کسی کے قید کے اندر تھے، مقید تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے لیے، جو تیسرے درجے کے لوگ تھے، ان کے لیے ہجرت کرنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ان کو راستہ بھی نہیں معلوم تھا اور یہ دوسروں کے غلام تھے۔ تو پہلے 2 درجے کے لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جب کوئی ہجرت کر سکتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ ان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس دین اور ریلیجن کو ماننے والے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان تھے۔ تو ہجرت کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم ہجرت اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنی جانوں کا خدشہ تھا، ہمیں ڈر لگا رہتا تھا، اس وجہ سے ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں ہجرت کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کی زمین بہت زیادہ کشادہ اور بہت زیادہ وسعت والی ہے۔ اگر تم یہاں سے نکل کر جاتے تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے لیے اور سارے راستے تمہارے کھل جاتے۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیم کنتم، تم کس حال میں تھے، یعنی کس دین کو ماننے والے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم لوگ عاجز تھے زمین میں، ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جاتے یا کسی اور کی طرف چلے جاتے؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرتے۔ تو اب ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ کیا بتلایا قرآن نے؟ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتہ چلا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے،
یہ لوگ گرچہ مسلمان تھے لیکن چونکہ انہوں نے ہجرت جیسے اہم فریضے کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، وسعت مسیرہ، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب کافروں کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پہ آتا ہے خالدین فیہا، یعنی وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لیکن مسلمان کے لیے یہاں پہ کہا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، جب تک اللہ چاہے گا تب تک کے لیے ان کو جہنم کی سزا کے اندر مقید کر کے رکھا جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں۔ تو اس سے پتہ دیکھیے جہنم کتنی بری چیز ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ آواز لگاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص کون تھا، جس کو دنیا میں کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں، ایسے بندے کو کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ ایک بندہ ایسا ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے، ایک بندہ کھڑا ہوگا جس نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ پریشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ لگایا جائے گا، ایک غوطہ دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی آسائش دیکھی ہے؟ وہ کہے گا آسائش کیا چیز ہوتی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں، ڈیفینیشن آف آسائش کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایسے ہی ایک بندہ وہ جو دنیا میں ہمیشہ پریشان حال رہا، سب سے زیادہ پریشان حال، اس کو جنت کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہے، تمہیں معلوم ہے پریشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہے گا پریشانی کیا ہوتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں۔ گویا کہ آخرت کی جزا اور آخرت کی سزا یہ دونوں اس قدر غالب ہوں گی، اس قدر شدید درجے کی ہوں گی کہ دنیا کے اندر آدمی خواہ کتنا ہی زیادہ دنیا میں رہا ہو، اس دنیا کی سزا اور جزا، اس دنیا کی آسائش اور پریشانی سب کو بھول جائے گا وہاں پر جب جنت کی کا بدلہ اور جہنم کی سزا دیکھے گا۔ تو اس جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہجرت کب فرض ہوتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آیا ہے لا ہجرت بعد الفتح، ابتدائی اسلامی سن 8 ہجری تک مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن مکہ کے فتح ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ لیکن کہاں ہجرت نہیں ہے؟ کیونکہ دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف تو ہجرت ہوتی نہیں، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب مکہ اور عرب کے اندر کبھی بھی کفر غالب نہیں آئے گا، اس معنی کر کے اب یہاں کے لوگوں کو دوسری جگہ ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اہل عرب کے علاوہ آج بھی بہت سے مقامات پر ہجرت فرض ہو سکتی ہے، اس معنی کر کے جہاں پر آدمی کو اپنے اعتقاد کے اظہار کی اجازت نہ ہو اور جو فرائض اس پر لازم اور ضروری ہیں اس پر عمل کرنے کی ممانعت اور پابندی وارد ہو، ایسے لوگوں کے اوپر آج بھی ہجرت کرنا فرض ہے۔ جہاں پر وہ اپنے عقائد کو صحیح طور پر واضح نہیں کر سکتے، اپنی عبادتوں کو عطا نہیں کر سکتے کہ ان پر پابندی اور قدغن لگائی گئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آج بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جائیں جہاں پر وہ آزادانہ طور پر اپنے اعتقادات کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ اگر غیر مسلم کا غلبہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کے اعتقادات اور مسلمانوں کے عبادتوں پر پابندی عائد کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جب ان کی اکثریت ہوگی۔ تو اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے اعتقاد کو، اپنے عقیدے کو صحیح طور پر ظاہر نہیں کر سکتا، جو اللہ کی طرف سے عبادتیں اس پر لازم اور ضروری کی گئی ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو آج بھی ہجرت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اس آیت میں تو ان لوگوں کا تذکرہ ہو گیا جو پہلی 2 طرح کے لوگ ہیں، یعنی ان کی پراپرٹی جائیداد وغیرہ مکہ میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ دوسرے وہ لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ہجرت کرنے چلیں گے تو ہمیں کفار مکہ کی طرف سے ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا یا ہمیں قتل ہونا پڑے گا۔ تو ان 2 لوگوں کا تذکرہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ وفات پانے لگتے ہیں، یعنی ان کی موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتے ان کے اوپر ان سے یہ سوالات اور جوابات کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تیسرے درجے کے وہ لوگ جو کمزور ہیں، مجبور ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکتے یا ان کو راستہ نہیں معلوم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ایک پاسبل وے، ایک ممکنہ راستہ بتلایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، درگزر کر دے، کیونکہ حقیقی کے لحاظ سے یہ لوگ مجبور اور معذور ہیں۔ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، وہ کوئی حیلہ اور بہانہ نہیں بنا سکتے اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں کہ کس راستے ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ہجرت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ پائے گا زمین میں بہت زیادہ کشادگی اور وسعت، اور جو لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہجرت کے ارادے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر موت ان کو آ پکڑتی ہے تو ان کا بدلہ، ان کا ثواب اللہ پر ثابت ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے اعتقاد اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف یا ایسے ملک کی طرف ہجرت کرتا ہے جہاں پر اسے اپنے اعتقادات کے مطابق آزادانہ طور پر فریلی عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے ملک کے اندر ان کے لیے کشائش پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے عزت کے مقامات اور ان کے لیے روزی وغیرہ کی ترقی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابتدائی اسلام میں جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، جیسا کہ ہم لوگ بہت سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے جو حالات تھے بڑے فقر و فاقہ، تنگ دستی کے حالات تھے، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام کے تھے، تو اصل میں وہ ابتدائی اسلام کا مسئلہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں ابتدائی ہجرت میں جب انہوں نے ہجرت شروع کی تھی، مدینہ کے اندر گئے ہوئے تھے، اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ ابھی مسلمانوں کو تھوڑی مالی اعتبار سے تنگی تھی، یا صحابہ کو جو تنگی تھی تو ان کی مطلب اس بنا پر اختیاری، جس کو بولتے ہیں نا اختیارانہ فقر و فاقہ تھا۔ خود اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو فقر و فاقہ تھا وہ آپ کا اختیاری فقر و فاقہ تھا، ورنہ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا اور وہ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اللہ میں ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور کھانا کھاؤں تو شکر کروں۔ تو صحابہ کرام اجمعین کا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا، یا تو انہوں نے اختیاری فقر و فاقہ کو اختیار کر رکھا تھا، یا یہ کہ ان کے جو فقر و فاقہ کے حالات مشہور ہیں، واقعات مشہور ہیں، وہ ابتدائی ہجرت کے ہیں، ورنہ ہجرت سے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر کافی فراوانی ہو گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اندر بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب تھے، تو ایسا بھی ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ سے بہتر پلیس مدینہ عطا کیا۔ مکے کے اندر جتنی ان کی زیادہ عزت اور عظمت تھی اس سے زیادہ ان کو عزت اور عظمت وہاں ملی۔ مکے کے اندر جتنی ان کو روزی اور رزق ملتی تھی، مدینہ کے اندر اس سے کہیں زیادہ ان کو رزق ملی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو شخص بھی، آج تک یہ اعلان باقی ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں، لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی سفر کرے۔ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت یا مال جائیداد یا کسی عورت سے شادی کے مقصد سے وہ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ہجرت کے فضائل اسے ملنے والے نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی جو سب سے پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ اگر کسی شخص کے ہجرت کا مقصد دنیا کمانا یا مال و جائیداد کا حصول ہے تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت صحیح نہیں ہوئی، یا کسی عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ عورت دارالاسلام میں رہتی ہے، میں بھی دارالکفر سے چل کر دارالاسلام کی طرف چلا جاؤں،
تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت معتبر نہیں ہے اور وہ ثواب اسے حاصل نہیں ہوں گے جو ثواب ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے محض اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی ہے۔ اس آیت میں وہی بیان کیا گیا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ پائے گا زمین میں بہت زیادہ کشادگی اور بہت زیادہ وسعت، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جندب بن زمرہ، اور ایک روایت میں زمرہ بن جندب لکھا ہوا ہے۔ وہ صحابی کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لیے وہ وعید ہے جو گزر چکی کہ جہنم ان کی سزا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ہجرت کر کے آج ہی جاؤں گا، آج ہی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤں گا۔ ان کے بیٹے پوتے کہنے لگے کہ آپ کہاں جائیں گے، آپ تو مجبور اور معذور لوگوں میں سے ہیں جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ آپ تو مجبور ہیں۔ وہ کہنے میں کافروں کے درمیان میں ایک سیکنڈ اور ایک پل نہیں رہ سکتا، مجھے آج یہاں سے نکلنا ہے، میں نہیں نکل سکتا، کم از کم تم تو مجھے پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کہا تو وہ ان کو چارپائی پر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے جو تنعیم ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے تھے کہ موت نے ان کو آ دبوچا اور وہ انتقال فرما گئے۔ تو بہت سارے صحابہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ کہنے لگے کاش کہ یہ مدینہ پہنچ جاتے تو ان کو وہ ثواب ملتا جو ہجرت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کو اطلاع ملی تو وہ ہنسنے لگے کہ ان کو تو نہ وصال صنم ہوا اور نہ ان کا یہ پرپس حاصل ہوا جس مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ کہنے لگے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص ارادہ کر لیا ہے اور نکل چکا ہے اپنے ارادے کے مطابق تو گرچہ وہ اپنے مقصد کو ابھی نہیں پہنچا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقصد حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے اللہ اس کے رسول کی طرف پھر اس کو موت پالے تو اس کا اجر اور بدلہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی کو بدلہ دینا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو جنت میں انٹری دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے کہ میں اس بندے کے میرے ذمے ہے کہ میں اس کو بدلہ دوں، ورنہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 101 بہت اہم آیت ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات سے کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ کافر لوگ تم کو پریشان کریں گے۔ بلا شبہ کافر لوگ ہیں تمہارے کھلے ہوئے دشمن۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قبیلے بنو نجار کے چند افراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب، ہم لوگ اکثر و بیشتر تجارت کے مقصد سے سفر پر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہے، ویسے پوری پڑھنی ہے یا کچھ کمی زیادتی کرنی ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان کے پوچھنے کا مقصد تو صرف تجارت کا تھا، لیکن یہاں پر ایک آیت نازل ہوئی کہ اگر تم لوگ جو ہے سفر کے ارادے سے نکلو تو تمہارے لیے نماز کے اندر قصر کرنا ہے۔ قصر کیا ہوتا ہے اور سفر کیا ہوتا ہے؟ سفر کی مقدار سفر شرعی ہونی چاہیے۔ سفر شرعی کے مطلب 3 منزل، اور 3 منزل عام طور پر لوگ 3 دن کے اندر 3 منزل پورا کرتے تھے۔ ایک منزل جو ہوتی ہے وہ ایک آدمی نارمل رفتار سے اونٹ پر یا پیدل ایک آدمی ایک دن میں چل لے، اسی کو ایک منزل سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو میل کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں 48 مائلز، یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹرز۔ یہ ہوا سفر شرعی۔ اگر کوئی شخص سفر شرعی یعنی اتنی مقدار کا سفر کرتا ہے اور جس علاقے میں وہ سفر کر کے جا رہا ہے وہ علاقہ وہاں پر وہ 15 دن سے کم کے رہنے کے ارادے سے جا رہا ہو تو ایسا شخص مسافر شرعی کہلاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، سفر بھی سفر شرعی ہو اور جہاں پر وہ جا رہا ہے اس کے وطن اقامت یعنی جہاں پہ سفر کر کے جا رہا ہے وہ وہاں پر رہنے کی جو مدت ہے وہ 15 دن سے کم ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو ایسا آدمی مسافر شرعی کہلائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو یعنی جو فرض نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھے۔ مغرب اور فجر کے اندر کوئی کنسیشن نہیں ہے، یعنی اس کو پورا پڑھنا پڑے گا۔
صرف فرائض کے اندر، وہ بھی 3 نمازوں کے اندر، ظہر، عصر اور عشاء، جو 4 رکعت والی ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ صرف فرائض کے اندر کنسیشن ہے، سنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ سنت کے اندر کنسیشن اس معنی کر کے ہو سکتا ہے کہ اگر سفر کے اندر عجلت ہو، جلدی ہو، یا یہ کہ سفر جاری ہو۔ سفر جاری کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے اترا دوسرے بس سے پکڑنا ہے یا ٹرین سے جانا ہے، تو اب وہاں پہ وہ سنت نہیں پڑے گا۔ اور فجر کی سنت تو ہر حال میں پڑھنا ہے، یعنی فجر کی سنت گویا کی کمپلسری کے درجے میں ہے، گرچہ وہ سنت ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میدان جنگ میں ہو اور نفسا نفسی کا عالم ہو، تمہارے اوپر گھوڑے چڑھ کے جا رہے ہوں، پھر بھی تمہیں فجر کی نماز پڑھنا ہے، فجر کی سنت، یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ باہر کیف یہاں قصر نماز کی بات چل رہی ہے کہ قصر نماز مسافر شرعی کے لیے ہے، اور مسافر شرعی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص جو 48 مائلز یا 78 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، اور جس علاقے کے لیے وہ سفر کر رہا ہے وہ وہاں پر اسے 15 دن سے کم کے رہنے کا ارادہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ 4 رکعت والی نماز کو جو فرض ہے اس کو 2 رکعت پڑھے گا، بقیہ پوری پڑھے گا۔ لیکن ہاں، اگر وہ شخص مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پورا پڑھنا پڑے گا۔ اگر مسافر کے پیچھے پڑھتا ہے یا خود اپنی نماز پڑھتا ہے تب تو ہاف پڑھے گا، ورنہ پوری اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ کیا ہیں، قصر نماز کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان حالات کے لحاظ سے جہاں پر سفر مشقت والا ہو، اور اگر سفر مشقت والا نہیں ہے، پریشانی والا نہیں ہے، مثال کے طور پر پلین سے جا رہا ہے یا اے سی والی ٹرین سے جا رہا ہے جہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہاں پر وہ قصر نہیں کرتے۔ قصر کرنا کمپلسری ہے۔ اگر کوئی شخص قصر نہیں کرتا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 4 ہی پڑھتا ہے سفر میں ہونے کے باوجود، تو وہ گنہگار ہوگا۔ شاید یہ عقل میں بات آنے والی نہ ہو کہ ایک بندہ 4 پڑھ رہا ہے تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب حج کے موقع پر آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ علیہ السلام نے تمام نمازیں جو ہے قصر کے لحاظ سے پڑھی تھی، کیونکہ وہ آپ کے 10 دن کا سفر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، جبکہ خوف اور پریشانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بالکل امن کا عالم تھا۔ فتح مکہ کے بعد بالکل امن ہو گیا تھا، تو فتح مکہ کے بعد امن کی حالت میں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ امن کی حالت میں بھی 4 رکعت والی نماز 2 پڑھی ہے۔ لہذا قصر کرنا ہر اعتبار سے کمپلسری ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کو نہیں مانتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نماز میں جو امن کی حالت میں ہم قصر کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مقصد ہے، جبکہ قرآن نے خوف کا لفظ یوز کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ امن کی حالت میں قصر کا کیا مطلب، تو میں نے یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے تم کو دیا ہوا صدقہ ہے، تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو، لہذا 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی پڑھو۔ تو عقل کے خلاف ہے یہ چیز، لیکن اس کو ماننا بہرحال ضروری ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو، سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو حدیث نہیں مانتے، منکرین حدیث جن کو کہتے ہیں، وہ تھوڑے وقفے سے کہتے ہیں ہم سفر میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اپنے کھیت جا رہا ہے، کھیت 1-2 کلومیٹر دوری پر ہے، 3 مائل کی دوری پر ہے، وہ قصر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا جب تم سفر کرو زمین میں، تو حدیث پاک میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ کتنی وہ جو اس کا ڈیوریشن ہے اور کتنی ڈیسٹینیشن کیا ہونا چاہیے، وہ تفصیل مذکور ہے۔ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حرج نہیں ہے قصر کرنے میں، پتہ چلا اگر کوئی قصر کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص امن کی حالت میں قصر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار 4 رکعت مجھے پڑھنا چاہیے تھا، میں 2 پڑھ رہا ہوں۔ تو جو وسوسہ اس کے دل میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ تم پر کوئی حرج اور تم پر کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں قصر کرنے کے تعلق سے۔ ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو کافروں کی ابتلا اور آزمائش کا،
یہ شرط اس وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر اس وقت جو ہے ہر طرف جو ہے کفار کی طرف سے خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کب نامعلوم کس وقت وہ ہم پر حملہ کر دیں، اس لیے یہ شرط یہاں پر لگائی گئی ہے، ورنہ یہ شرط ہو چاہے شرط نہ ہو، بہرکیف عام حالات میں بھی آدمی کو قصر کرنا چاہیے۔ بلا شبہ کافر ہیں تمہارے کھلے ہوئے دشمن۔ آگے آیت نمبر 102 کے اندر ایک تذکرہ ہے صلاۃ الخوف کا۔ نماز خوف کس کو بولتے ہیں؟ نماز خوف کہا جاتا ہے اس نماز کو جس میں آدمی کو دشمن کا خوف ہو، کسی جنگلی جانور کا خوف ہو، اژدہے کا خوف ہو، کسی بھی جانور کا خوف ہو، اس وقت صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھیں، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، یعنی عام طور پہ سفر کی حالت میں یہ چیز پیش آتی ہے تو 2 رکعت والی نماز ہوگی۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس صورت میں ایک جماعت اس کے پیچھے امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے، اس کے بعد وہ جماعت پیچھے ہٹ جائے، دوسری جماعت آئے گی، وہ 1 رکعت پڑھے گی، اور اس کے بعد امام اپنے اعتبار سے دونوں رکعت پوری کر لے گا۔ پھر دونوں جماعتوں کی 1 رکعت جو چھوٹی ہے وہ اپنی اپنی رکعتیں پوری کریں گی۔ ہوتا یہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں گے تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی، اس کے بعد جو ہے آپ چلے سفر کے لیے، تو کفار مکہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس بہترین موقع تھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جب یہ نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت بیک وقت حملہ کر دیتے اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو انہوں نے باقاعدہ عزم کیا، ارادہ کیا کہ جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے تو ہم تمام لوگ مل کر ایک بارگین پر حملہ کر دیں گے اور تمام مسلمان کو ختم کر دیں گے، کیونکہ مسلمان نماز کی حالت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے یہ مسئلہ نازل فرمایا کہ خوف کی نماز تمہیں اس صورت میں پڑھنی ہے۔ چنانچہ عصر کی جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدیوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے نماز پڑھائی، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب کہ تمام لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھنے پر مصر ہوں، متفق ہوں۔ ورنہ اگر جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ 2 امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ ایک امام 2 رکعت پڑھا کے وہ ہٹ جائے، پھر دوسرے امام آ کر 2 رکعت ان کو پڑھائے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز ہوگی تو وہاں پر قصر تو ہے نہیں، تو وہاں پر جب امام نماز پڑھائے گا تو 2 رکعت جو ایک جماعت پڑھے گی، اس کے بعد یہ جماعت ہٹ جائے گی، دوسری جماعت آئے گی وہ 1 رکعت پڑھے گی، اس کے بعد بقیہ جو نمازیں ہوں گی وہ اپنے اعتبار سے دونوں پڑھیں گے۔ جس طریقے سے جب وہ بقیہ نمازیں پڑھیں گی اپنی تو اس میں وہ جب یعنی کھڑے ہوں گے قیام میں تو وہاں پر وہ قرات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے گویا کہ وہ ابھی امام کے پیچھے ہیں اور امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ ان میں، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تک باقاعدہ حیات تھے تب تک آپ تھے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں بلا وجہ کوئی امام نہیں بنتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جو شخص بھی آپ کے قائم مقام ہو کر امامت کرے گا اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کرتا ہے اور تمام لوگ اسی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ امام مقتدیوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پہلے ایک جماعت کو نماز پڑھائے پھر دوسرے کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ لوگ راضی ہیں کہ ہم الگ الگ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان میں اور ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ لے کر کھڑے ہوں۔ مثال کے طور پر جنگ چل رہی ہے باقاعدہ، تو اب اگر تمام لوگ جو ہے جنگ کے اندر چلے جائیں گے تو نماز فوت ہوتی ہے، اور اگر تمام لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس صورت حال میں کیا کرنے کا؟ تو اس صورت حال میں مختلف 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، ایک ڈیفنس کرتی رہے ایک نماز پڑھتی رہے۔ پتہ چلا کہ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جنگ اور خوف یعنی بالکل ماحول چل رہا ہے، گرما گرم گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی نماز کا حکم ہو رہا ہے۔ تو چاہیے کہ لوگ اپنا اسلحہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ لوگ سجدہ کر لیں، مراد 1 رکعت پوری کر لیں، اگر مسافر ہوں یا اگر مقیم ہو تو 2 رکعت پوری کر لیں، تو چاہیے کہ ہو جائیں گے تمہارے پیچھے، یعنی یہ جماعت اب پیچھے چلی جائے۔
ولتاتی طائفۃ اخری، اور چاہیے کہ دوسری جماعت آئے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ کیا کریں، فلیصلوا معک، تو چاہیے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیأخذوا حذرهم واسلیتهم، اور چاہیے کہ یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ اور اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بچاؤ کا سامان مثال کے طور پر ڈھال وغیرہ ہے یا خول وغیرہ جو چیزیں، اس کو اپنے ساتھ ہر حال میں رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی یہ حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ پتہ چلا کہ نماز کے وقت بھی اپنے ہتھیار کو اور اپنے حفاظتی سامان کو لے کر نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر وہ بیمار ہے، اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ نہیں اٹھا سکتا، مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، وہ پانی سے پورا شرابور ہو چکا ہے، بھیگ چکا ہے، اب اپنے اسلحے کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کے لیے پرمیشن ہے کہ وہ اپنے اسلحے کو پاس میں رکھ دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں، ان کان بکم، اگر ہو تم کو بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف یا تم ہو بیمار تو تم اپنی اسلحے کو رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن اپنا جو بچاؤ کا سامان ہے اس کو لیے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت نمبر 103 کے اندر ہے کہ جب تم نماز پوری کر سکو، پوری کر لو، خوف کی حالت میں جو بھی یہ نماز، جب تم نماز پوری کر لو اور پھر وہ خوف رفع دفع ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں اب جب تمہیں موقع ملے تو اب پوری نماز صحیح طریقے سے پڑھا کرو، مطلب اس کی قضا نہیں کرنی ہے، جو ہوئی وہ تو ہو چکی، لیکن اب جو ہے ایسا نہیں کہ ہر حال میں خوف والی نماز پڑھنی ہے۔ عام حالات میں نماز خوف کی اجازت نہیں ہے، جب امن کی حالت ہو جائے تو اب اپنی نماز پراپر انداز میں پڑھو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بس جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل، یعنی یہ نماز تو کچھ شرائط کے ساتھ ہے، ذکر اللہ جو ہے اللہ کا ذکر وہ عام حالات میں آدمی کھڑے بیٹھے لیٹ ہر اعتبار سے کر سکتا ہے، اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس جب تم مامون ہو جاؤ، یعنی تمہیں امن اور اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر اپنی نماز پوری ادا کرو۔ بلا شبہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر فرض ہے متعینہ اوقات میں، کتابا موقوتا، لہذا اگر کوئی شخص نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر مان لیجئے فجر کی اذان کا ٹائم مان لیجئے 5:20 پر ہے اور اگر کوئی شخص 5:15 پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ سوچے کہ نہیں مجھے سفر پہ نکلنا ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں ہوا۔ ہاں، نماز کا وقت ہو جائے اور کسی شخص کو سفر پر جانا ہے لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی گاڑی یا ٹرین جو ہے 1:30 بجے ہے، اب اگر وہ شخص جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی ٹرین چھوٹتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، نماز کا وقت مان لیجیے 1:45 سے شروع ہو جا رہا ہے، تو جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہ اپنی انڈیویجول نماز پڑھ کے اپنی ٹرین کے ساتھ سفر کر لے، یہ اس کے لیے پاسبل ہے، لیکن وقت کے ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مثال کے طور پر 1:45 بجے وقت شروع ہو رہا ہے، وہ 12:40 پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ عذر کی وجہ سے یا بلا عذر 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے، جبکہ وہ دونوں ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے، مسجد نمیرہ کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پڑھی۔ آج بھی جو ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ مسجد نمیرہ میں ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا کہ ظہر کی نماز بالکل اس کے آخری وقت میں پڑھی جائے اور عصر کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھی جائے۔ تو ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھی گئی، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں آخری وقت میں پڑھی گئی ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اول وقت میں پڑھی گئی ہے۔ یہ صورتحال تو جائز ہے، بلا وجہ یا کوئی وجہ کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص اپنی نماز وقت سے پہلے پڑھتا ہے تو نماز کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگی۔
ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 104 اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہو چکا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بھیجا کہ تم دیکھ کر آؤ کافروں کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر بیٹھ جائیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اور وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ تھوڑا شکایتاً عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ابھی تو ہمارے جسم جو ہے زخم خوردہ ہیں، ابھی ہم تاب لانے والے نہیں ہیں دوبارہ جنگ کرنے کی، آپ ہمیں پرمیشن دیجئے تھوڑی سی اطمینان کرنے کی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ کافروں، قوم سے مراد کافر قوم کے ابتدا میں یعنی اس کو تلاش کرنے میں سستی مت برتو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کافروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ صرف تم کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے افراد جو ہے کیا بولتے ہیں قتل ہوئے اور ان کے افراد نہیں ہوئے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم زخم خوردہ ہو، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی۔ وترجون، ایک بات فرق ہے دونوں میں کہ تمہیں ایسی بات کی امید ہے جو وہ اس بات کی امید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر تم جیتتے ہو تو غازی بنتے ہو اور اگر انتقال کر جاتے ہو تو شہید بنتے ہو۔ وہ تو صرف دنیا کمانے کے لیے آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تو ان کا مقصد اور پرپس صرف دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، تمہارا مقصد تو یہ نہیں ہے، تم تو ہر حال میں جو ہے کامیاب اور کامران ہو۔ تو وترجون من اللہ، تم اللہ سے اس بات کی امید کرتے ہو جس کی وہ امید نہیں کرتے، تمہیں جنت کی امید ہے، انہیں کسی بات کی امید نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ تو اپنے جو ان کے دیوی دیوتا آئیڈل ہوتے ہیں ان کا بھی زیادہ رسپیکٹ اور احترام ان کے دل میں نہیں ہوتا، وہ صرف دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے حصولیابی کے لیے وہ جنگ کرنے آتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔